الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على من صلى عليه إلا له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل، دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علم بردار انقلاب کے عنوان پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی کہانی کوئی فرض کیا ہوا قصہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسے عظیم انقلاب کی کہانی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی. انقلاب کا اصطلاحی مفہوم وسیع ہے. اصطلاح میں انقلاب کہتے ہیں کسی معاشرے میں سیاسی، سماجی اور معاشی نظام میں سے کسی ایک میں تبدیلی واقع کرنا. اب ہم اس تعریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مکمل انقلاب صرف اور صرف انقلاب محمدی تھا. چنانچہ ہم نے بعثت سے پہلے کا سماجی ماحول دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا، سیرت کی کتابیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے معاشرے میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، یتیموں کے اموال محفوظ نہیں، بیٹے کو باپ کا لحاظ نہیں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، معاشرے میں عزت و قدر کا پیمانہ بتاتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جہاں بیٹے کو باپ کا لحاظ نہیں تھا، وہی بیٹا اب باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا دکھائی دیتا ہے. جہاں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، وہاں اب عورتوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. جہاں یتیموں کے اموال محفوظ نہیں تھے، وہاں اب یتیموں کے اموال محفوظ ہوتے ہیں. چنانچہ اسی پر احمد فراز کہتے ہیں کہ ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول، ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا. سامعین محترم، آتے ہیں معاشی انقلاب کی طرف تو سیرت کی کتابیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے معاشرے کی کمائی جو تھی حرام حلال کے تمیز کے بغیر ہوتی ہے. معاشرے میں سود عام ہے، جوا عام ہے، زناکاری کا معاشی نظام چلتا ہے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد معاشرے سے سود ختم ہوتا ہے، زناکاری کا معاشی نظام ختم ہوتا ہے. لوٹ مار کر کے کمائی کرنے والے اب محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا کا ضابطہ سمجھا کر معیشت کا اصل الاصول ذکر کر دیا. یہ وہ معاشی انقلاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لائے ہوئے آئین کے ذریعے برپا کیا. سامعین محترم، آتے ہیں سیاسی انقلاب کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سیاسی امور سنبھالنے والے اکثر جاہل دکھائی دیتے ہیں. لیکن پھر آپ کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کا ضابطہ سمجھاتے ہیں اور سیاسی امور خود سنبھالنے لگتے ہیں. آپ کے بعد سراپہ صدق ابو بکر صدیق، سراپہ عدل حضرت عمر فاروق، سراپہ حیا حضرت عثمان غنی، سراپہ شجاعت حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے علم و مرتبے کے بلند مینار ان امور کی فرائض انجام دیتے ہیں. سامعین محترم، انقلاب کی تعریف کہتی ہے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی نظام میں سے کسی ایک میں تبدیلی واقع کرنا. لیکن انقلاب محمدی ان تینوں میں بیک وقت تبدیلی واقع کرتے دکھائی دیتی ہے. یہ ہے ایک مکمل انقلاب. آج لوگ انقلاب روس و فرانس وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ روس کا انقلاب معاشی انقلاب تھا، فرانس کا انقلاب سیاسی انقلاب تھا. بقول قابل اجمیری، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شموں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں. سامعین محترم، جب ہم انقلاب کے لوازمات کو دیکھتے ہیں تو انقلاب محمدی ان لوازمات کو بھی اپنے پہلو میں سمیٹے ہوئے ہیں. مورخین انقلاب کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا، انقلابی نظریہ. انقلاب محمدی کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے.
دوسرا مرحلہ نظریے کی اشاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خطوط میں مختلف بادشاہوں کی طرف اپنا نظریہ ارسال فرماتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ انقلابی جماعت، انقلابی جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ۔ چوتھا مرحلہ انقلابی جماعت کی تربیت، اس جماعت کی تربیت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پانچواں مرحلہ صبر، تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ چاہے بے بسی کی حالت ہو یا غلبے کی حالت، دونوں حالتوں میں صحابہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ چھٹا مرحلہ مسلح تصادم، جب مسلح تصادم کی گواہی مانگی جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص ان الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ ساتواں اور آخری مرحلہ انقلاب کی توسیع، جب اس کی گواہی مانگی جاتی ہے تو سیرت کی کتابیں بتاتی ہے کہ یہ انقلاب جو عرب کے ریگزاروں میں آیا تو آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ سامعین محترم، اس انقلاب محمدی کی گواہی اغیار بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل جس نے The 100 نامی کتاب لکھی، اس نے اپنی کتاب میں ان 100 بندوں کا انتخاب کیا جنہوں نے معاشرے میں کوئی بنیادی تبدیلی کر ڈالی۔ اس نے معاشرے کے 2 میدان مقرر کیے، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، اور ان دونوں میدانوں میں عظیم انقلاب برپا کرنے والوں میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اغیار بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بردار انقلاب تھے۔ الرفاع الموصلی کے ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وشمائل شہد العدو بفضلها، وشمائل شہد العدو بفضلها، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ افضل فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔